بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کہانی نگری یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ لاڑکانہ شہر کی ایک مسجد کے امام صاحب نے رابطہ کر کے بتایا کہ تقریباً 3 سال قبل ہماری مسجد میں ایک بزرگ نماز پڑھنے آنے لگا جو کہ کافی عمر رسید تھے۔ ان کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع ایبٹ آباد سے تھا اور لاڑکانہ میں ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی۔ وہ بیٹی اور داماد کے ساتھ ہی رہتے تھے، زیادہ وقت مسجد میں ہی گزارتے تھے اور روتے رہتے تھے، خاص کر کے تنہائی میں۔ وہ اس قدر روتے تھے کہ دل کٹ کر رہ جاتا تھا۔ شروع میں لوگوں نے ان سے محض رسمی دعا سلام کی، بعد ازاں 5 وقت نماز کی وجہ سے ان سے انسیت ہوتی گئی۔ بہت سارے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اگر ان کو کسی قسم کی مدد چاہیے یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو بتائیں، ہم پوری کر دیتے ہیں۔ مگر وہ جواباً اللہ کا شکر ادا کرتا اور کہتا کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، میں بس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آنسو بہاتا ہوں۔ باقی لوگ ان کی بات سے متفق تھے یا نہیں مجھے نہیں پتہ، مگر میں بالکل مطمئن نہ تھا۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اندر چھپا غم ان کی زبان پر لانا ہے اور پھر جتنا ہو سکا اس کا مداوع کروانا ہے۔ لہٰذا میں بھی اب ان کے ساتھ ساتھ مسجد میں رکتا اور صبح ان کے تقریباً ساتھ ہی مسجد آ جاتا۔ وہ امام صاحب ہونے کے ناطے میرا بھی بہت احترام کرتے تھے اور اب ہم دونوں تقریباً زیادہ وقت مسجد میں ہی گزارنے لگے تھے تو تعلق اور بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اور پھر اسی تعلق کی بنا پر میں نے ان سے معلوم کر ہی لیا کہ ان کے سینے میں ایسا کیا غم ہے جو ان کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ذات کے موچی تھے اور پرانی ٹوٹی پھوٹی جوتیاں سلائی کیا کرتے تھے۔ ان کا کام تھا ایبٹ آباد میں جہاں ان کا گھر تھا وہاں 3 مہینے برف رہتی تھی، باقی کے 9 مہینے میں انہوں نے گھر کے اخراجات نکال کر اتنا بچانا ہوتا تھا تاکہ برف باری کے 3 مہینے بیٹھ کر کھا سکیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ رزق حلال میں برکت ہوتی ہے مگر پھر بھی کم ہی پڑ جاتا ہے۔ کئی بار میں بھوکا پیٹ سویا ہوں تاکہ میرے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھا دیں۔ میرے 4 بچے، 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ میری شادی جس خاتون سے ہوئی تھی وہ میری خالہ زاد بہن تھی اور اپنے بچپن میں ہی پولیو وائرس کا شکار بن کر ایک ٹانگ سے معذور ہو چکی تھی۔ میری خالہ نے انتقال کے وقت اپنی بیٹی میری والدہ کو سونپ دی تھی اور میری والدہ نے اسے سگی اولاد سے بڑھ کر پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ جب باہر کوئی بھی شخص اس سے نکاح کے لیے تیار نہ تھا تو میری والدہ صاحبہ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس سے نکاح کرنے کی التجا کی۔ میں نے والدہ صاحبہ کے حکم کو تو درجہ دیا اور اپنی اس معذور خالہ زاد سے نکاح کر کے اسے شریک حیات بنا لیا۔ اسے جہاں تک ممکن ہو سکا سکون دیا۔ اس سے میری 4 اولادیں ہوئیں۔ میرا چونکہ کاروبار ایسا تھا کہ میں بمشکل اتنے لوگوں کی روٹی پوری کر سکتا تھا، لہٰذا بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دلوا سکا، دینی تعلیم کے لیے انہیں نماز و قرآن گھر میں ہی پڑھایا تھا یا پھر مسجد میں بھیجا، بعد ازاں حفظ کے لیے مدرسے میں داخل کروایا۔ میرے بچوں نے مدرسے میں پڑھنے سے انکار کر دیا اور اسکول پڑھنے کی ضد کرنے لگے۔ میں نے اس بات کے لیے ان سے معافی مانگ لی، یہاں تک کہ جب میرا بیٹا جوانی کے آغاز میں تھا تب میری بیوی کو جگر کا مرض لاحق ہو گیا۔ میں نے بڑے بیٹے کے مشورے سے اس کی ماں کے علاج کے لیے گھر بھیج دیا۔ گھر بھی بک گیا اور بیوی بھی فوت ہو گئی۔ جو پیسے میرے پاس گھر بیچ کر بیوی کے علاج پر خرچ کرنے کے بعد بچ گئے تھے ان پیسوں سے میں اپنی بیٹی کا نکاح کر کے اسے رخصت کر دیا۔ بعد ازاں اپنی حیثیت کے مطابق اپنے بچوں کو کام بنا کر دیا۔ بڑے بیٹے کو فروٹ اور سبزی کی ریڑھی لگا دی، منجلے کو چنے چاٹ سموسے وغیرہ لگا کر دیے اور چھوٹے بیٹے کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پھر جو مناسب گھر ملتا گیا میں اپنے بیٹوں کے نکاح کرتا گیا۔ جب سب بیاہ کر اپنے اپنے گھروں والے ہو گئے تو انہوں نے مجھے اس بات پر مارنا شروع کر دیا کہ میں نے گھر کیوں بیچا، میں نے ساری زندگی ان کے لیے کیا ہی کیا ہے، میں نے بہترین گھر بیچ کر پیسہ اپنی عیاشی پر لگایا وغیرہ وغیرہ۔ مجھے ان طعنوں اور الزامات کے ساتھ بڑا بیٹا مارتا پیٹتا تو میں منجلے کے پاس چلا جاتا اور منجلا مارتا تو چھوٹے کے پاس چلا جاتا، چھوٹا مارتا تو بڑے کے پاس، یوں میں روز در بدر دہلیز پر رلتا رہتا تھا۔ ایک بار میرے بیٹے گھر پر نہیں تھے، میری تینوں بہویں مل کر مجھے
مار رہی تھی کہ اچانک میری بیٹی آ گئی۔ جب اس نے میری حالت دیکھی تو مجھے چوم کر گلے لگا کر رونے لگی۔ ہم دونوں باپ بیٹی کافی دیر تک سمجھ ہی نہیں پائے تھے کہ کون کس کو دلاسا دے۔ جب سارے غم آنسوؤں کے ساتھ بہہ گئے تھے تو میری بیٹی نے کہیں سے میرا ایک نسبتاً بہتر سوٹ ڈھونڈ کر تیار کیا، مجھے پہنایا اور ساتھ اپنے لے آئی۔ یہاں آ کر مجھے عزت سے 2 وقت کی روٹی اور گھر پر بستر تو مل گیا، مگر مجھے میری اولاد یعنی میرے بیٹے پھر بھی بہت یاد آتے ہیں۔ مجھے میری بیٹی اور داماد نے ہر سہولت دے رکھی ہے، مگر اس کے باوجود مجھے اپنے پوتے پوتیاں بہت یاد آتے ہیں۔ میری اولاد نے مجھے اتنے دکھ دیے کہ میں نے کئی بار موت کی دعا مانگی ہے، مگر میرے دل سے میری اولاد کے لیے بد دعا نہیں نکلی۔ میری خواہش ہے کہ میرے بیٹوں کا انجام میرے جیسا نہ ہو، بس اس بات سے غمزدہ رہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا کو بتایا جائے ایک باپ اپنی اولاد سے کچھ بھی چھپا کر نہیں رکھتا۔ ایک باپ جو خود خوشی خوشی بھوکا سو جاتا ہے تاکہ اس کے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں، تو باپ پھر گھر بھیج کر عیاشی کیوں کرے گا؟ باپ کبھی بھی اولاد کا برا نہیں چاہتا۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔